بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانیاں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیوں؟ ماہا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ماہل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ ماہل بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ نا، کیوں جا رہے ہیں ہم ہاسپٹل؟ ماہا شدید بے چینی سے دوبارہ بولی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو اور وہ اس سے چھپا رہا ہو۔ تمہاری فیملی وہیں ہے، وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے سرسری انداز میں بولا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ ماہل سے کچھ پوچھتی وہ گاڑی سے اتر گیا۔ ماہا بھی جلدی سے گاڑی سے اترتی اس کی سائیڈ آئی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں ڈر تھا۔ کیوں لائے ہو یہاں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اس کی آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے تھے۔ اتنا نہیں پتا مجھے؟ چلو۔ ماہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا تھا۔ ماہا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کون ہوگا ہاسپٹل، وہ تو ماہل نے اپنے آدمیوں کو نظر رکھنے کا بولا تھا، تبھی اسے پتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے۔ کوریڈور کے سامنے کھڑے ہوتے ہی ماہل نے سرد سرخ نظریں سامنے ڈالی جہاں وہ تقریباً سب لوگ ہی موجود تھے۔ ماہا اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بابا، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی جب ماہل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہیزل گرین آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ وہ بالکل صفیہ بیگم کے سامنے جا کے رکا تھا۔ وہ سب لوگ ایک دم ہی متوجہ ہوئے تھے۔ مما کو کون ہے ہاسپٹل؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے نم سرخ آنکھیں لیے بولی۔ وہ سب لوگ شدید پریشانی سے بیٹھے تھے، جبکہ رخسار بیگم تو یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے سب کچھ چھن گیا ہو ان کا۔ تم ٹھیک ہو ماہا؟ صفیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ ماہا الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی، جس پر فی الحال انہوں نے اسے نظروں سے ہی خاموش رہنے کو بولا تھا۔ آرزو؟ ماہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسی تک آیا۔ سب لوگ سانس رو کے کھڑے تھے۔ جمشید خان نے غصے سے اسے گھورا۔ ماہا کے عین سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بربادی مبارک ہو۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ ماہا کی آنکھیں یکدم کھلی تھیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ ماہا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا۔ کیا مطلب ماہل؟ ماہا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو الٹے قدم واپس لے رہا تھا۔ ماہا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی ماہا خان؟ جو تم سمجھ نہیں رہی ہو وہی مطلب ہے۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری فیملی سے اور تم سے بھی۔ وہ انگارے چباتے بولا۔ ماہا کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، کانوں میں جیسے پگھلا سیسا ڈال رہا تھا وہ شخص۔ ماہل، نہیں تو تم نے کہا تھا تم میرے لیے سب چھوڑ دو گے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، دل چیخے مار مار کر رونے لگا تھا۔ تم کہتی ہو نا میں بہت برا ہوں، تو دیکھ لو میں بہت برا ہوں۔ ماہا خان، تم سچ بولتی ہو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ وہ بول کر پلٹ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ ماہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس نے اپنے گلے میں ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ وہ یقین دہانی کروانے لگی تھی خود کو کہ وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں گئی، لیکن جسم تو ہولے سے لرز رہا تھا، دل تو بند ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا وہ مر گئی ہے۔ ماہل، وہ چیخی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اس کالے سائے کے پیچھے بھاگی۔ صفیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ جمشید صاحب ماہا کے پیچھے بھاگے۔ ماہا کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ماہل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی، دیکھو تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ ماہل تک لڑکھڑاتے قدموں سمیت جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتے دبی دبی سسکیوں سے بولی۔ ہاسپٹل میں موجود ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو غم سے شدید بکھر رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ نہ ماہا خان، اتنی جلدی مت مرنا، تھوڑا تڑپ تڑپ کر مرنا، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ سب لوگ تڑپیں اور مجھے سکون آئے۔ وہ ماہا کا ہاتھ جھڑکتے بولا۔ ماہا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اتنا چاہنے لگا تھا اسے، وہ تو ایک منٹ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی تھی۔ وہ کیسے کتنے آرام سے اس کے مر جانے کا بول سکتا تھا۔ ماہل رانا نے ہاتھ کیا جھٹکا۔ مایا خان زمین بوس ہو گئیں۔ وہ بے یقینی سے نیچے گر گئی جیسے اعتبار مان سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دھندلاہٹ میں اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھنے لگی تھی۔ سانس رکنے لگا۔ اسے دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ ماہا خان کو روک لگا کر وہ چلا گیا، اسے اکیلا چھوڑ کر۔
واقعی وہ شخص بے حس چلا گیا۔ نہیں مم ماہل، تم ایسا نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھی، پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی تھی۔ اس محبت کی کرم نوازی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کا یہ حال بھی اسی کی کرم نوازی تھا۔ اسے اپنی ٹانگیں لرزتی محسوس ہوئی۔ ماہا کو لگا جیسے اس کا وجود کالے دھوئیں میں کھونے لگا ہے۔ وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی ساری توجہ، ساری محبت محض ایک بدلہ تھا۔ ماہا خان کی سانس رک گئی، جسم بے سدھ ہو گیا۔ جمشید خان نے نم آنکھوں سے ماہا کو اٹھایا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ آخری بات تھی جو ماہا کے ذہن میں تھی، اور یہی آخری بار تھوڑی تھی، وہ آخری بار موت کے مترادف تھی، جیسے موت ہی ہو۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ چند منٹ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے گرد ہر کوئی جمع تھا، لیکن اس نے کہاں دیکھا تھا ہر کسی کو؟ وہ تو بس ایک شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ایک شخص وہاں نہیں تھا۔ وہ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے بولنے کا انتظار سب لوگ شدت سے کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ چند آنسو ضرور ٹوٹ کر گرے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ سب لوگ سمجھ گئے وہ مکمل ہوش میں ہے۔ وہ آنسو بتا رہے تھے کہ اس کی درد کی داستان۔ دوپہر سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ دونوں جو دوستیں تھیں، جو کزنز تھیں، شاید دونوں کے دکھ بھی ایک جیسے تھے۔ اب ماہا خان کہہ سکتی تھی، آرزو میں سمجھ سکتی ہوں، اور آرزو خان اب ماہا خان کا درد سمجھ سکتی تھی۔ آرزو نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رخسار بیگم نے اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھی، عجیب ویرانی تھی۔ وہ آرزو نے سب پر نظر ڈالی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، اور آخری تلخی بھری مسکراہٹ، بے شک وہ غلط تھی، وہ وہاں نہیں تھا۔ جب دروازہ دھکیلنے کی آواز پر آرزو نے دروازے کی سمت دیکھا، وہ جس کی راہیں نظریں تک رہی تھی وہ دیدار کروانے آ ہی گیا تھا۔ شکستہ سا حلیہ، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے آرزو کو نہیں دیکھا، اور آرزو کو لگا جیسے ہر چیز نے اسے نظر انداز کیا ہو۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ آپ سب کا گھر چلیں، آج میری مہندی ہے۔ وہ لب بھینچے بولا۔ سب لوگ نم حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ابھی تک تمہیں سکون نہیں آیا؟ اور کیا مار دینا چاہتے ہو تم میری بیٹی کو؟ شہیر صاحب برداشت نہ کرتے اس پر چلائے تھے۔ دانیال نے اب نظریں اٹھا کر بیڈ پر زرد چہرہ لیے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اسے وائٹ روز کہتا تھا، لیکن دانیال سفیر خان، اس نے وہ رنگ بھی اس سے چھین لیا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میری وجہ سے نہیں گری، اپنی غلطی سے گری ہے۔ میری دوسری دلہن کو بھی دھوم دھام سے آنے کا شوق ہے۔ اس گھر میں آج مہندی ہے اور کل بارات، سو آپ لوگ پلیز تیاریاں کریں۔ بابا، وہ شہیر صاحب کو اگنور کرتے سفیر صاحب کو دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ آرزو، یہ حالت اور تمہیں مہندی کی پڑی ہے؟ ویسے بھی مر تو نہیں گئی نا؟ چٹاخ، وہ بولتے بولتے رک گیا جب ایک بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر نقش ہوا۔ سب لوگوں نے ڈرتے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے سرخ چہرہ لیے سامنے کھڑے آغا جی کو دیکھا، جو کرخت نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کاش یہ تھپڑ تمہیں پہلے مار دیتے، یا کاش تم سے وعدہ نہ کرتے۔ دانیال، ہماری عزت تم خود خاک میں ملا رہے ہو۔ شادی کرنی ہے نا تمہیں، کرو شادی، لیکن شادی کے بعد تم ہرگز یہاں نہیں رہو گے۔ اپنی بیوی کو لے کر دفع ہو جانا یہاں سے۔ آغا جی نہایت غصے سے اسے گھورتے بولے تھے۔ سب لوگ ششدر رہ گئے۔ نور بیگم نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ گیا، وہ پلٹ گیا تھا۔ آرزو نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ تم ہمیشہ مجھے تکلیف دینا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں تکلیف سمیٹ بھی لیتا ہوں۔ دور کہیں بولا گیا اس کا ایک جملہ آرزو کے ارد گرد گونجنے لگا تھا۔ وہ پھر کیوں نہیں سمیٹ رہا تھا؟ وہ کیوں اسے اذیت دے رہا تھا؟ اب اس کے قریب آیا تھا وہ اسے دکھ دینے کے لیے۔ چپ کرو بیٹا، ہم ہیں نا۔ آغا جی نے آرزو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کھوتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی اذیت دیکھ کر وہاں سب ہی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جمشید خان کمرے میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت ماہل پر، جنہوں نے ان کی بیٹی کی یہ حالت کر دی تھی۔ ماہا ٹھیک ہے؟ صفیہ بیگم بے چینی سے بولی تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا ان کا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہا تھا وہ اچھا انسان نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں اس بے غیرت انسان کو۔ جمشید خان شدت سے دبی آواز میں بولے تھے۔ سفیر صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینی چاہی تھی۔ نہ جانے گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ ایک طرف دانیال کو دوسری شادی کا بھوت سوار ہوا تھا تو دوسری طرف ماہا اب یوں بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ سر، آپ کی پیشنٹ ہاسپٹل سے بھاگ گئی، نرس ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے کہا۔
صفیہ بیگم نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا جبکہ جمشید خان باہر بھاگے تھے۔ ہوش آتے ہی وہ خود پر لگی ڈرپ کو نوچ کر پھینکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بے شک وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ ماہل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی کہ ماہل مذاق کر رہا ہوگا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، محبت اندھی ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے ستائے لوگ محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ روتے سسکتے ٹیکسی روکتے اس میں بیٹھی تھی۔ اس کی اجڑی حالت کے چلتے ٹیکسی ڈرائیور نے ترس کھاتے اسے بٹھا لیا تھا۔ بار بار آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے جنہیں وہ صاف کر رہی تھی۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ماہل، دیکھو تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ کس قدر اذیت میں منہ پر ہاتھ جمائے اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتے بول رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتی ہے، ہاں وہ اسے سمجھائے گی، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، گود میں رکھے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، آنکھوں سے کئی بار کوشش کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ سنیں انکل، پانی ملے گا؟ خشک لبوں سے زبان پھیرتے وہ بمشکل بولی تھی، جس پر ٹیکسی ڈرائیور نے پانی کی بوتل ہاتھ پیچھے کرتے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس لڑکی پر اسے ترس آ رہا تھا۔ ماہا نے بوتل لی اور منہ کو لگا لی۔ 3 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے بوتل واپس سیٹ پر رکھ دی۔ ایک گھر کے آگے ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی۔ جب ماہا باہر نکلی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مم، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ رکھ لیں۔ ماہا نے اپنی فنگر سے ایک سونے کی رنگ اتارتے اسے دینی چاہی تھی۔ وہ جلد از جلد اندر جانا چاہتی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، ماہل کو دیکھنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، تم جاؤ، ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں کھڑے ماہل کے آدمیوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ماہل شدید غصے میں اس طرح بھی کیفیت میں گھر آیا تھا، اور اب ماہا بکھرے حلیے میں خود کو رونے سے باز رکھتی اندر جا رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں اسے الیگزینڈر کے ہونے کی امید تھی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ الیگزینڈر ہونٹوں سے شدت بھری سسکی کے ساتھ پکار نکلی۔ وہ جو دل کو ڈپٹ کر سمجھا رہا تھا کہ وہ صحیح کر کے آیا ہے، اپنے ضمیر کو جواب دے رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹا۔ اس کے دل نے سکون کی سانس بھری جیسے مراد بر آئی ہو۔ لیکن الیگزینڈر نے تیزی سے چہرے پر سر تاثرات سجائے۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ وہ بھویں سکیڑے بولا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ ماہا کی آنکھیں بھیگنے کو بیتاب تھی۔ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے نظریں پھیر دی۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ اس کے ٹوٹے بکھرے سراپے کو خود میں سمیٹ لے، خود میں بسا لے، اسے کچھ نہ بولے، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ برفیلے تاثرات چہرے پر سجائے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جو آخری امید تھی وہ ٹوٹ گئی، اور ماہا خان بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ دنیا میں شاید ہی اس نے اتنے اذیت ناک لفظ سنے ہوں گے جو آج الیگزینڈر نے بولے تھے۔ لفظ اسے لگ رہے تھے، محبت نہیں کرتے مجھ سے آپ۔ وہ بچوں کی طرح رو دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے اجنبیت دیکھ کر ماہا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ زمین پر ڈھہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ نہیں، اپنے قدموں میں بیٹھی ماہا کو دیکھتے وہ برفیلے لہجے میں بولا۔ یکدم اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، اور ماہا کو شدت سے آکسیجن کی کمی اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی، لیکن سانس تھا کہ بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی، وہ اٹکتے لہجے میں آنسوؤں اور سانس کی تکلیف کے درمیان بولی۔ الیگزینڈر لب بھیج گیا۔ فرق نہیں پڑتا، وہ بولا تو اس کی آواز سرد تھی، اور ماہا کو لگا جیسے دنیا ختم ہونے لگی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی شدت سے ہنکارا بھر گئی۔ اچانک سانس اکھڑ گیا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ بٹرفلائی وہ نیچے بیٹھا تھا، اس کے وجود کو چھونا چاہا جب ماہا نے نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی۔ وہ اس کا ہاتھ پرے کرتے لمبے لمبے سانس بھرتے بولی۔ الیگزینڈر نے ہاتھ کی مٹھی بنائے پینچ لیا۔ کاش آپ کے بازوؤں میں میرا دم نکلے اور آپ میرے لیے تڑپتے رہیں، لیکن میرا چہرہ آپ کو کبھی نظر نہ آئے۔ وہ روتے ہوئے سرخ آنکھیں لیے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں سے سسکی آزاد ہوئی۔ وہ گویا اسے کانٹوں پر گھسیٹ لائی تھی۔ ماہا وہ سختی سے اس کا بازو
دبوچ گیا۔ وہاں کے ڈھیلے پردے وجود سے سسکی کے درمیان ایک آہ برآمد ہوئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر، وہ جھٹکا کھاتے الیگزینڈر اڑکتے لہجے میں بولی۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ کے آگے رکھا تھا اور پھر جیسے ہی ہاتھ ہٹایا وہاں خون کا دھبا تھا۔ الیگزینڈر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ساکھ سا اس کے ہنسے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بٹرفلائی، کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لپکنے لگا تھا۔ یکدم چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ بٹرفلائی، ایسا نہیں کر سکتی تم۔ دیکھو ادھر، دیکھو میری طرف، دیکھو نا ماہا، میں کرتا ہوں محبت تم سے، اٹھو ادھر آؤ دیکھو۔ وہ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ چیخا تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا جو اب آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ الیگزینڈر کے منہ سے الفاظ تب نکلے تھے جب ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ الفاظ اب اس نے ماہا خان کو بچانے کے لیے کہے تھے۔ وہ الفاظ بٹرفلائی، وہ اسے بازوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور الیگزینڈر کو پتہ چلا کہ سانسیں بند ہونا کیسے کہتے ہیں۔ پہلی بار الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ میرے قریب رہا پھر بھی مجھ کو پڑھ نہ سکا۔ میرا وجود تو محفوظ ایک کتاب میں تھا، کھولا جو نامہ اعمال حشر میں میرا، بس ایک جرم محبت میرے حساب میں تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے ٹھکرا کر آیا تھا اب اسے بازوؤں میں بھرے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، الیگزینڈر جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے ماہا سے محبت نہیں ہے، جبکہ الیگزینڈر کو ماہا خان سے محبت ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے وہ تب بیان کی جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جب وہ آخری بار اس کے پاس آئی تھی محبت کی بھیک مانگنے۔ وہ آخری بار تھا اور شاید اب ماہا خان اس سے منہ موڑ لے۔ وہ ماہا خان کے سچے جذبوں کی توہین کر چکا تھا، وہ خود کو خود برباد کر چکا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے وہ بار بار بیک سیٹ پر پڑی ماہا کو دیکھ رہا تھا جو نیم بے ہوش نیم جان ہو رہی تھی۔ وہ کہتا تھا اسے فرق نہیں پڑتا، اس نے کہا تھا وہ مذاق نہیں کرتا، اور پھر چند پلوں نے ثابت کر دیا اسے فرق پڑتا ہے۔ وہ مذاق بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ چند پل بہت دیر سے آئے تھے۔ الیگزینڈر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار تھے، اسٹیئرنگ پر جمع اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ سب کو خوف میں رکھتا ہے، اور اس کی بٹرفلائی نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا، اتنا خوف کہ اس خوف میں الیگزینڈر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اور یقین دہانی کر رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر جانا ہے، کیونکہ اس کی سانسوں کی ڈور اس کی بٹرفلائی کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ الیگزینڈر نے شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا اور باہر نکلا۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا اور دوسرا ٹائر بھی نہیں تھا۔ الیگزینڈر لب بھینچ گیا۔ وہ اس وقت کیا کرتا؟ وہ ایک خالی سڑک پر تھا جہاں سے بہت کم گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس نے بیک ڈور اوپن کیا اور نازک لڑکی کے وجود کو بازوؤں میں بھرا۔ وہ چلنے لگا تھا یا وہ دوڑنے لگا تھا، وہ بس کسی طرح ہاسپٹل پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی اس کی کالی ہیڈ گر گئی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی اسی ہیڈ کے اتر جانے پر اس نے ایک انسان کو موت دے دی تھی۔ وہ تو بس پاگلوں کی طرح اسے لیے چل رہا تھا۔ تم بٹرفلائی، آنکھوں میں آنسوؤں کے پار دیکھتی، اس کی دھڑکنیں سنتی، تمہارے چھوڑتے ہی میں مر گیا۔ وہ مدھم لہجے میں بڑبڑایا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں جن میں بیٹھے لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں غلط ہوں، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، منفی میں سر ہلاتے بولا۔ ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ الیگزینڈر نے اس جانب دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل ساکت۔ کہیں جانا ہے کیا؟ گاڑی میں بیٹھی ایک لڑکی نے اسے دیکھتے کہا۔ الیگزینڈر نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بیک سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے ڈور کھولتا ماہا کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ ماہا کا سر گود میں رکھے اس کا کانپتا ہاتھ ماہا کے چہرے پر رکھا۔ اسے بہت عجیب لگا تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ لڑکی گاڑی چلاتے بولی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی۔ ہاسپٹل چلیں، وہ بولا تو لہجہ سرد نہیں تھا، چیختا ہوا تھا۔ غلط کیا ہے، یہ ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ لڑکی سر ہلاتی بولی۔ شاید اسے تجسس ہو رہا تھا۔ ماہل نے ساکت نظروں سے مرر میں دیکھا جہاں وہ لڑکی اسے دیکھتے پھر گاڑی چلانے لگی تھی۔ تم محبت کرتے ہو اس سے؟ پھر سے سوال گونجا، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ الیگزینڈر کو لگا وہ آخری موقع ہے، وہ آخری سوال ہے۔ اگر وہ انکاری ہوا تو سب فنا، سب ختم۔ ہاں، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اس کے دل نے شدت سے کہا ہاں، الیگزینڈر کو محبت ہے ماہا خان سے، جینے
سے اسے فرق پڑتا ہے، اس کے مرنے سے اسے فرق پڑتا ہے، اللہ بہتر کرے۔ وہ لڑکی دھیرے سے مسکرائی۔ الیگزینڈر تلخی سے مسکرایا۔ اللہ خود غرض نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے، وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اس نے گود میں رکھے ماہا کے سر کو دیکھا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بندی تھی، وہ بھی غلط کر چکا تھا، وہ بھی تو موقع گنوا چکا تھا۔ ہاسپٹل آ گیا، آواز گونجی تو اس نے چونکتے نظریں اٹھائی، وہ تیزی سے اسے لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ پلٹا نہیں، اس نے شکریہ نہیں بولا، شاید شکریہ بولنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ اسے گود میں بھرے اسے اندر لایا تھا۔ ڈاکٹر، وہ چیخا، یہ آخری الفاظ تھے اس کے جو اتنے بلند تھے، اور اب الیگزینڈر نے سیکھنا تھا کہ آواز نیچی رکھ کر کیسے بات کی جاتی ہے۔ سیو ہم۔ ڈاکٹر نے ماہا کو دیکھا اور پھر وارڈ بوائے آیا تو اسے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے ماہا کو دیکھا اور پھر وارڈ بوائے کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا اسٹریچر کھینچا آگے کو بڑھ گیا، اور ماہل کو لگا جیسے اس کی سانسیں اس سے دور ہو رہی ہوں۔ شاید انہوں نے زہر لے لیا ہے اور ہیوی ڈوز لی ہے، شاید ان کے ہاتھ سے پڑتے ہوں۔ ڈاکٹر رک گیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، اسے ہاسپٹل کی ہر چیز خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ اس کا دل اس پر ہنس رہا تھا، اس کا دل اسے لتاڑ رہا تھا، بول رہا تھا، اب دکھاؤ طاقت کا گھمنڈ، اب واپس لے کر آؤ اسے۔ وہ ساکھ سا پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گیا، اور پھر احساس ہوا کہ ماہل رانا کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، بالکل ویسی ہی دھندلاہٹ جیسی ماہا خان کی آنکھوں میں تھی، تو بغیر کچھ کیے ماہا خان نے اسے ہرا دیا، وہ ہار گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے تھے۔ اسے لگا تھا وہ اس سے بدلہ لے گا، اسے تڑپائے گا، اسے دیکھ کر باقی سب تڑپیں گے، اس کا بدلہ پورا، اسے سکون ملے گا، بات ختم۔ وہ بھول گیا جو لوگ دل میں بسے ہونا، ان کے تڑپنے سے دل کو تڑپ ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ بھول گیا تھا، اور آج اسے یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ اس کے کانپتے دل نے کے اندر زندگی اور موت سے لڑتی لڑکی ہی نہیں تڑپی تھی، وہ بھی تڑپ رہا تھا، بس فرق یہ تھا وہ جھٹلا رہا تھا، مضبوط اعصاب کا ہو کر بھی وہ جھٹلا رہا تھا، قبول نہیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی، نازک لڑکی، قبول کر گئی، ہر حد سے پار چلی گئی۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور الیگزینڈر کو لگا وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ سوچ تھی، وہ سوچ نہیں تھی، وہ روح کو قید کر لینے کی بات تھی، جسے سوچتے ماہل رانا لڑکھڑا گیا۔ اس نے سختی سے بینچ پر ہاتھ جما لیے تھے، کیا اس سے ڈر گیا تھا؟ وہ ڈاکٹر کو گزرتے دیکھ بولا۔ ڈاکٹر رک گیا، ماہل کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سہا ہی کہا تھا، ابھی تو سہنا باقی تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ڈاکٹر کہتے آگے بڑھ گئے۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس روم میں چلے گئے جہاں ماہا کو لے جایا گیا تھا۔ ماہل ان لفظوں میں اٹک گیا، دعا۔ ایک دن پہلے اسے ماہا سے ہوئی اپنی بات یاد آئی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ اسے اپنے لفظوں کی بازگشت اپنے پاس محسوس ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہا لگا کر ہنسا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، اور وہ پانی 2 قطروں میں نیچے گر گیا۔ ماہل نے ان قطروں پر پاؤں رکھ دیے۔ بہت غرور تھا نا اسے اپنی طاقت پر، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیا مانگے؟ بہت غرور تھا نا، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ ہنس رہا تھا کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور غرور کہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اب تو مانگے گا، اب تو کہے گا میرے پاس سب کچھ ہے؟ دل شدت سے دہائی دی، اس نے سر جھکا لیا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے، بے معنی ہے۔ اپنے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ 2 آنسو مزید گر گئے تو آخر آج اسے احساس ہو گیا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے کس پستی میں پھینک دیا تھا؟ وہ دعا مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ پھر اس نے خود ہی تو کہا تھا، اللہ تعالیٰ خود غرض نہیں ہوتا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگا، وہ چال جس میں کروفر تھا آج شکستہ تھی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہمیشہ وہی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہی لفظ، وہی لہجے لوٹ کر آتے ہیں جو دوسروں کو ہم دیتے ہیں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ہاسپٹل سے نکل گیا۔ ایک قریبی مسجد سے اذانوں کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ مسلسل آسمان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ اسے پکار رہا تھا، اسے اپنے قدم من کے بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کیوں جا رہا تھا اللہ کے پاس؟ اور واقعی انسان خود غرض ہے، جب ضرورت ہو تبھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی تو کسی کو مانگنے جا رہا تھا، رب کے سامنے کھڑا تھا، بالکل سامنے۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں لیکن سرخ تھیں، ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، اندر
جاتا۔ اندر جانا یوں لگا جیسے وہ ابھی حساب دینے جا رہا ہو، وہ کیسے نظریں ملائے گا، وہ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اندر چلا گیا، وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، تو وہ خاموش بھی تو رہ سکتا تھا نا۔ باجماعت نماز ادا کی گئی، اسے یاد تھا اس نے آخری نماز 15 سال کی عمر میں ادا کی تھی۔ وہ اللہ سے 11 سال دور رہا، اس کے دل نے شدت سے اس سے منہ موڑا، اسے بدلہ یاد تھا، یہ یاد نہیں تھا وہ 11 سال اللہ سے دور رہا ہے۔ نماز ادا کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، الفاظ نہیں تھے، لب بھیج گیا، لیکن آنکھیں مگر درد بیان کر رہی تھی، دل کہہ رہا تھا وہ معافی مانگ لے، جھک جائے اللہ کے سامنے، وہ معاف کر دے گا۔ کتنا یقین تھا دل کو اللہ پر، لیکن پھر بھی اس نے کبھی دل کی نہیں سنی۔ آج جب دل کی محسوس کرتے دل پر بن آئی، وہ یہاں آ گیا اللہ۔ وہ مدم سسکی میں بولا بس ایک لفظ، پھر آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا، وہ زیادہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اس کا دل بول رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز معاف کر دیں مجھے پلیز اللہ جی۔ سسکی لبوں سے آزاد ہوئی، وہ 27 سال کا لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ واپس 15 سال کے بچے کی طرح بول رہا تھا۔ وہ مانتا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، مجھے میری بیوی واپس کر دیں، میں بھول جاؤں گا، میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں۔ اس کی ہتھیلی پر اس کا ایک آنسو گرا، وہی ندامت کا ایک آنسو، لیکن وہ بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پہلے اللہ کا بندہ تو معاف کرے۔ اس نے لرزتے سے سکتے دل کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اس نے کچھ زیادہ نہیں بولا تھا، نہ ہی بولا جانا تھا، وہ باہر نکل گیا۔ دل غم سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ جمشید خان مہا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے جب انہیں کال آئی تھی کہ نواب کو اس کے اڈے پر دیکھا گیا ہے۔ وہ درمیان میں اٹک گئے، ایک لفظ، ایک طرف باپ کا فرض تھا تو دوسری طرف ملک کا، اور پھر انہوں نے سفیر صاحب کو کال کی کہ وہ مہا کو تلاش کریں، اور وہ خود پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ وہاں سے ٹیم کو لیتے وہ نواب کے اڈے کی طرف گئے، ریڈ لائٹ ایریا کی طرف تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے پکڑنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری جانب سفیر صاحب نے خان بابا کو بولا تھا مہا کا پتہ کرنے کو، اور جو خبر ان لوگوں کو ملی وہ بھی سہانے رو تھی، جو خود ماہل کے کہنے پر قاسم نے انہیں دی تھی۔ صفیہ بیگم کو بغیر کچھ بتائے سفیر صاحب اور خان بابا اس ہاسپٹل کی طرف گئے جہاں مہا خان تھیں۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھے، وہاں سامنے ہی اب قاسم کھڑا تھا، وہاں الیگزینڈر نہیں تھا۔ کہاں ہے مہا؟ سفیر صاحب شعلہ وار نظریں اس پر ٹکائے بولے۔ قاسم خاموشی سے کھڑا تھا، ماہل نے اسے کچھ سخت کہنے سے منع کیا تھا۔ میم اندر ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ سفیر صاحب نے پریشانی سے خان بابا کو دیکھا۔ گھر فون مت کرنا، وہ شکستہ بے بس لہجے میں بولے۔ وہ جانتے تھے اگر صفیہ بیگم کو پتہ چلا تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ جب ان کا خود کا موبائل بجنے لگا، انہوں نے بڑی مشکل سے نہ چاہتے ہوئے یس کر کے کان کو لگایا۔ مہا کہاں ہے سفیر بھائی؟ صفیہ بیگم کی لڑکھڑاتی آواز تھی۔ سفیر صاحب سختی سے ہونٹ بھینچ گئے۔ مہا ٹھیک ہے صفیہ بہن، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں ادھر دوسرے ہاسپٹل میں ہوں۔ انہوں نے موبائل پر گرفت کرتے جھوٹ بولا تھا۔ ان کا خود کا دل بہت اداس تھا، وہ سمجھتے تھے ان کی سچویشن، کیونکہ وہ خود اس فیز سے گزر رہے تھے۔ ان کا بیٹا، ان کا دانیال سفیر خان، ان کی عزت کا دشمن بنا بیٹھا رہا۔ میری بات کروا دیں، دوسری جانب سے بولا گیا جملہ سفیر صاحب کو لگا وہ اب شاید ان کی برداشت ختم ہو گئی ہو۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، وہ سو رہی ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے۔ صفیہ بیگم نے ہنکارا بھرتے بس کہنے پر اکتفا کیا۔ انہوں نے فون رکھ دیا، وہ بینچ پر جھکے کندھوں سے بیٹھ گئے۔ وقت بہت جلدی بدلتا ہے، لیکن کبھی ہمارے حق میں تو کبھی خلاف۔ دوپہر سے شام ہو گئی، کوئی بھی گھر نہیں گیا تھا، سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے اس کے سرہانے۔ وہ بھی تو خاموش تھی، بالکل چپ ہو گئی، بولنے لائق چھوڑا کہاں تھا۔ آغا جی ڈسچارج کروائیں، آرزو سپاٹ لہجے میں بولی۔ سب لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بے تاثر چہرے سے لیٹی تھی، اس کے سر پر پٹی تھی، آنکھیں ویران خشک تھی۔ کیا وہی آرزو خان تھی؟ تباہ کر دینے والی شرارتوں میں اول۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی شرارت ہو گئی ہو۔ وہ شخص آیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کا کیا گیا؟ سارے خسارے تو اسے ہوئے نا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، آغا جی محبت سے بولے۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، دل چیر دینے والا شکوہ، درد، اذیت، نہ جانے کیا کیا۔ آغا جی نظریں پھیر گئے، وہ بہت مشکل سے ہنسی۔ پیپر ہو رہے ہیں آغا جی، اور گھر میں شادی بھی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
کیا وہ ہنس رہی تھی؟ ارے نہیں، وہ رو رہی تھی۔ لیکن آرزو خان ایسا نہیں چاہتی تھی کہ سب اس کے دل کا حال جان لیں۔ مسکراہٹ کے پیچھے اذیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکتی وجہ اس کا دل تھا جو ایسے لفظ بولنے پر ہی تڑپ گیا تھا۔ آرزو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نور بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ فیل ہو جاؤں گی بڑی مما، پلیز آغا جان، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی، بار بار پلکیں جھپکنے کی کوشش کرتے وہ آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ رخسار بیگم منہ پر ہاتھ رکھے رو دی۔ میری قسمت میں یہی تھا مما، رو کیوں رہی ہیں؟ میں آرزو خان اسے اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کی، وہ بول گئی۔ وہ بغیر خود کی پرواہ کیے بول گئی تھی۔ دل یکدم بند ہو گیا، جیسے اس میں جان نہ ہو، پھر شدت سے دھڑکا اور ایسا دھڑکا کہ آرزو خان کو پھٹتا محسوس ہوا۔ آرزو، رخسار بیگم نم آواز میں بولی۔ وہ ہلکے سے کندھا اچکا گئی۔ چلے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے مہندی میں شامل ہونا ہے۔ آقا جان چلے نا، آپ میری ہر بات مانتے ہیں، پلیز چلے نا، اگر میں نہ گئی تو واقعی مر جاؤں گی۔ دھوم دھام سے شادی کریں۔ اس کی پہلی شادی پر بھی اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی۔ دل نے پسلیوں میں سر پٹکا۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ وہ اذیت لینا چاہتی تھی، وہ ہر حد سے پار ہو جانا چاہتی تھی۔ آغا جان نے اسے ساتھ لگا لیا۔ ایک آنسو گرا جسے وہ چپکے سے صاف کر گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی وہ آرزو خان ہے، وہ برباد کر دینے میں مشہور ہے، جو پھر چاہے وہ خود کو ہی برباد کیوں نہ کر رہی ہو۔ وہ ڈسچارج ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بہت منع کیا لیکن وہ بزد تھی۔ شہیر صاحب اسے سہارا دے رہے تھے، ورنہ وہ شاید گر جاتی۔ اب کون جانے وہ گر کس وجہ سے رہی تھی، چوٹ کی وجہ سے یا ان زخموں کی وجہ سے جو اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ لوگ گھر آ گئے۔ گاڑی سے اترتے اس کی نظر نے دیکھا خان مینشن کو سجایا جا رہا تھا۔ انور کھڑا کئی آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا، بس وہ تو یہی مر جانے کو تھی، اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھے گی؟ اتنی ہمت اس میں کہاں ہوگی؟ بابا کے سہارے تھی ورنہ گر جاتی۔ وہ آقا جان پلیز، آپ سب کوئی بھی اسے کچھ نہیں، آپ سب میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ شادی میں شرکت کریں خوشی سے، آپ وعدہ کریں۔